والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. صدق اللہ مولانا العظیم وعلی رسولنا البلاغ المبین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب قلوبنا و کریمنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط فرما دی ہیں. الحمدللہ خطابات جمعہ کا یہ سلسلہ بسلسلہ درس عرفان القرآن کے عنوان سے ہمارا ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے. خدائے وحدہ لا شریک اس میں بیٹھنے والے، اس کو سننے والے اور اس کے سنانے کا اہتمام کرنے والوں سب کے رزق میں، عزت میں، عمر میں، جان میں، مال میں برکتیں عطا فرمائے. ہم سورۃ نازعات کا ترجمہ اور تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اقوال صحابہ کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی العزیز سورۃ نازعات کی آخری آیات ہوں گی. انشاءاللہ سورۃ نازعات آج مکمل ہوگی اور اگلے جمعہ کو انشاءاللہ سورۃ عبسہ کا آغاز ہوگا. خدائے وحدہ لا شریک نے سورۃ نازعات کے اندر قیامت کے احوال کا ذکر فرمایا، تخلیق کائنات کا ذکر فرمایا. لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف طرق کے ساتھ رب کائنات نے مختلف احوال بیان فرمائے. اور اسی سلسلہ میں خدائے وحدہ لا شریک نے جس وقت قیامت کا ذکر فرمایا تو وہ احوال بیان فرماتے ہوئے رب کائنات کہا ہے کہ جس وقت قیامت ظاہر ہو جائے گی اور اس کے اندر دو قسم کے لوگ ہوں گے. فرمایا پہلے لوگ وہ ہوں گے کہ جو گناہگار ہوں گے، سیاکار ہوں گے، پوری زندگی سرکشی میں رہے ہوں گے، میری نافرمانی کی ہوگی، اور ان کا مقصود مطمع نظر جو ہوگا وہ اس دنیا کی زندگی ہوگی، دنیا کی حیات ہوگی.
وہ اسی کو سجانے میں مشغول رہیں گے، اسی کی تزین و آرائش کے اندر لگے رہیں گے۔ ہر لمحے کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھے، اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھے سے اچھی گاڑی ہو، نوکر ہو، ہمارا روب اور دبدبہ ہو۔ اس دنیا کی زندگی کو وہ ترجیح دے رہے ہوں گے۔ کیفیات یہ ہوں گی کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہماری دنیا سجی ہوئی ہو، دیکھنے والا ہماری اس دنیا کو دیکھ کے ہمارے ساتھ رشک کرے۔ خدا فرما رہا ہے وآثر الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہوں گے۔ ان کی مقصد یہی ہوگا کہ دنیا کی سجاوٹ ہو، اور یہی کیفیات آج ہماری بھی ہیں کہ ہمارے نزدیک دین کی زندگی کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک اہمیت فقط دنیا کی زندگی کی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے سجایا جائے۔ تو خدا فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو سن لو ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ دوزخ ہوگی۔ آگے پھر جہاں سے ہمارا آج کا عنوان شروع ہو رہا ہے، رب لم یزل، اب اس حیات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جو حیات اس کی پسندیدہ، اس کی ذات کو پسند ہے، جو زندگی کا رنگ اس کو پسند ہے۔ اب خدائی وحدہ لا شریک اس کی سمت اشارہ فرما رہا ہے، فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ قیامت کے دن دو گروہ میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو میرے نافرمانوں کا ہوگا، اور فرمایا پھر ایک ایسا گروہ بھی آئے گا کہ من خاف مقام ربہ، وہ دنیا میں رہیں گے، کمائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، دنیا کے معاملات بھی کریں گے، دنیا کے اندر زندگی بھی گزاریں گے، لیکن فرمایا من خاف مقام ربہ، اس زندگی کے اندر رچ بس کے بھی فرمایا ان کے دل میں ایک خوف چھپا ہوا ہوگا، اور وہ خوف یہ ہوگا کہ کبھی ہماری آنکھ نے بند ہونا ہے اور ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا وہ ڈر رہے ہوں گے میری ذات سے، میرے حساب و کتاب سے، اور فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ڈرنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ زندگی کے اندر بے ایمانیاں کریں گے، فراڈ کریں گے، فرمایا نہیں، وَنَهَى النَّفْسَ، دل تو چاہے گا کہ مال جمع ہو، لیکن اس پہ قابو پا کے کہیں گے میرے رب کا حکم یہ نہیں کہ مال اس طرح جمع ہو۔ دل تو چاہے گا کہ اچھا آرام دہ بستر ہو، لیکن اس خواہش پہ قابو پا کے کہیں گے نہیں میرے رب کا حکم یہ ہے کہ بستر اس مال کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کو خواہشات کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر فرمایا وہ قابو رکھیں گے، اپنے نفس کو منع کریں گے خواہشات سے، چاہت سے، کہ جو چاہت تجھے تیرے رب سے دور رہ جائے اے نفس اس چاہت سے رک جا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات ایک پورا اسلوب زندگی ہمیں عطا فرما رہا ہے، ایک پورے حیات کا رنگ ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ زندگی کے اندر جس وقت تم رہو، رخ زندگی کے دو ہوں گے، ایک زندگی خواہشات سے سجی ہوگی، ایک زندگی طلب سے سجی ہوگی، ایک زندگی مال و دولت سے سجی ہوگی، ایک زندگی جاؤ حشمت سے سجی ہوگی، ایک زندگی چاہت سے سجی ہوگی، لیکن اس زندگی کے اندر قدم قدم پہ میری ناراضگی ہوگی،
اور ایک زندگی یہ ہوگی کہ بھوک بھی ہوگی، افلاس بھی ہوگا، پریشانی بھی ہوگی، لیکن فرمایا اس زندگی کے اندر میری رضا شامل حال ہوگی۔ فرمایا جس وقت اس زندگی کی طلب کرو گے میں اپنی رحمتوں کے سمندر تمہارے اوپر انڈیل دوں گا، میری جنت، میری رحمتوں کا مرکز جنت تمہارا ٹھکانہ بنے گی۔ اور یہ ماہ صفر المظفر بڑا پیارا مبارک مہینہ، اور اس مہینے کے اندر ولیوں کے تاجدار سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک پوری دنیا کے اندر لوگ بڑی محبت اور احترام سے مناتے ہیں، چونکہ سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پوری زندگی خاف مقام ربہ کے مصداق بن کے لوگوں کے سامنے رہے، پوری زندگی نفس کے اوپر قابو رکھا، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی خواہشات پہ قابو رکھا، سفر میں رہے، طلب علم میں رہے، بھوک میں رہے، پیاس میں رہے، حتیٰ کہ سیدنا داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا وقت آیا کہ کئی دن بھوک اور پیاس میں گزر گئے، لیکن کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پلایا کہ کہیں میرا رب غیرت نہ کر جائے کہ بندہ میرا ہے اور مانگ غیر سے رہا ہے۔ فرمایا، اور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کشف المجوب کے اندر ایک بڑی پیاری روایت فرماتے ہیں کہ فرماتے میں دوران سفر پھرتے پھرتے نا ایک شہر کے اندر پہنچا، بہت بڑا شہر تھا، شام کا وقت تھا، میں پہنچا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہاں پہ کوئی سرائے ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ فلاں جگہ پہ شہر کی ایک سرائے۔ آپ فرماتے ہیں میں سرائے میں چلا گیا۔ اب سیدنا داتا علی حجویری وہ ذات ہے کہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی، سلطان الہند جیسی ہستی مراتب ولایت جس وقت طے کرتے ہیں نا تو داتا علی حجویری کے قدموں میں آ کے چلا کش ہوتے ہیں، اور جس وقت داتا علی حجویری کے قدموں سے نکلتے ہیں نا تو سلطان الہند فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملالا رہنما۔ یہ وہ خواجہ سلطان الہند فرماتے ہیں، اور سرکار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سرکار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا نام کہ جو پوری کائنات کے ولیوں کے شہنشاہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر داتا علی حجویری میرے دور میں ہوتے تو میں داتا علی حجویری کا بیت ہوتا، یعنی اتنی بڑی ہستی سیدنا داتا علی حجویری، اور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر مکہ اور مدینہ کے بعد معزز ترین شہر لاہور ہے کہ اس لاہور شہر کو نسبت داتا علی حجویری کے ساتھ ہے۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں داتا علی حجویری کی نسبت سے، وہ داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں اس سرائے میں پہنچا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جبہ و دستار کے حامل لوگ جنہیں ہم صوفی کہتے ہیں، بڑے ان کے ساتھ ان کے مرید، ایک پیچھے جناب سلسلہ موجود ہے، وہ خانقاہی اس سرائے کے اوپر والی منظر کے اوپر انہوں نے کمرہ کرائے پہ لیا ہوا ہے، قیام پذیر ہیں، بڑے خوبصورت لباس پہنے ہوئے، بڑے جبہ و دستار انہوں نے پہنا ہوا، بڑے سر پہ جناب ان کے دستاریں سجی ہوئی، جس طرح آج کے دور کے اندر بھی ہم انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی کے اس معاشرے کے اندر
جتنا بڑا جبہ و دستار کا مالک ہو نا، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا پیر ہے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا کہ راہ زن خضر راہ سے کبا چھین کر راہنما ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ آج ہمارا بھی معیار پیری یہ رہ گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس بڑی گاڑی ہے تو بہت اچھے پیر ہیں، پیر صاحب کے پاس جناب مریدوں کا جمکٹا ہے، پیچھے بڑے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی بڑے اعلیٰ پیر ہیں۔ پیر صاحب نے جناب وہ 8-10 آدمی سائڈ پہ ہیں جو دھکے دے رہے ہیں لوگوں کو، ہٹو بچو، عجیب قسم کے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی بہت بڑے پیر ہیں۔ یاد رکھیں یہ بے روپیوں کے فراڈ جو ہیں نا، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، وگرنہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ آپ نے تو زندگی حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گزاری ہے۔ وہ ہستی کہ جو کائنات کے بادشاہ ہیں، آسمان و زمین کے بادشاہ ہیں، لیکن ملنے کے لیے کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑتی تھی، جو بھی سائل آتا حجرے کا دروازہ کھلتا آپ کے پاس اندر تشریف لے جاتا، اسے فقیر کہتے ہیں۔ ہماری آج معیار بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے نا پیری کا۔ میں اس وجہ سے میں خود الحمدللہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک مسند کے ساتھ، ایک آستانے کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا معیار بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ ہم جناب ظاہری کرو فرق کو دیکھ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا پیر ہے، جتنا بڑا ڈرامے باز ہو ہم اس کو اتنا بڑا پیر بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ رہا ہے شروع سے، اور یہ آج کا نہیں، یہ شروع کا المیہ ہے۔ داتا علی اجویری بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑا جبہ و دستار پہنا ہوا تھا، اور مریدوں کی جناب ایک لمبی قطار ان کے پیچھے تھی، اور ایک وہ کہ وقت کا کلندر جس کے لیے ولیوں کا تاجدار کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آ جائے تو جس کا قدم پوری کائنات کے ولیوں کی گردن پہ، وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنا فخر محسوس کرے۔ ایک طرف یہ فقیر ہے اور ایک طرف وہ جبہ و دستار پہنے ہوئے، مریدوں کی تعداد بھی پیچھے، کھانے لگے ہوئے ہیں، پک رہے ہیں جناب، پیر صاحب کے لیے دیگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ آج حقیقت یہ ہے دوستو، ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آج ہم بڑے نام کے پیچھے جاتے ہیں، بڑا نام ہو جی، بڑے پیر صاحب ہوں، بڑی گاڑی ہو جی، بڑے مرید ہوں، دھکے پڑے ہمیں ملتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں یار پیر نو ملے اچھا سا آ گئی۔ بھائی نہیں، یہ بے روپیے ہیں۔ روپ والے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، جس کو اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر زمانے کو نہیں رہتی ہے۔ جس کو نہ اس کی خبر ہو جاتی ہے اور جس کو اس کی خبر نہ ہو نا، وہ پیر بھی نہیں ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ جس کو خود رب کے احکامات کا علم نہیں، خدا کے دین کا علم نہیں، اس نے آپ کو کیا خدا رسول کی طرف لے کے جانا ہے۔ دوستو اس چیز کو سمجھو، میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی مسند نشین نہ ہوتا نا، کوئی عام عالم ہوتا، یہ بات کہتے تو آپ کہہ سکتے تھے یار جلتا ہے۔ الحمدللہ خدا نے مجھے جس خاندان میں پیدا کیا ہے، صدیوں سے اس خاندان کے اندر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ یہ علم دین کا سلسلہ، یہ تبلیغ دین کا سلسلہ، یہ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کا سلسلہ۔ لیکن خدا را کبھی ان جبہ و دستار کو دیکھ کے بیعت نہ کریں، یہ دیکھیں کہ پیر کا کردار کیا ہے۔ کبھی بڑے نام کو دیکھ کے بیعت نہ کریں، یہ دیکھیں خدا رسول کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ بڑے مرید لین میں لگے ہوئے تو پیر صاحب کے مرید ہو جائیں، یہ دیکھیں کہ پیر صاحب رب رسول کو راضی کتنا کیے ہوئے ہیں، رب رسول کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا آج بھی یہ مسئلہ ہے، ہمارا اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ ایک طرف وقت کا کلندر ہے، وقت کا مجدد ہے، وقت کا غوث ہے، اور دوسری طرف جبہ و دستار میں حامل وہ کذاب ہے، وہ جھوٹے اور مکار ہیں جو لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں۔ داتا علی اجویری فرماتے ہیں کہ میں جس وقت اس سرائے میں داخل ہوا، سفر کی وجہ سے گرد جسم پہ بھی تھی، لباس پہ بھی تھی، بھوک و افلاس کی کیفیت بھی تھی، نکات بھی تھی، کمزوری بھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت میں دروازے سے داخل ہوا، وہ جبہ و دستار کے مالک، وہ مسند نشین سرائے کی اوپر والی چھت پہ بیٹھ کے جس وقت میں داخل ہوا، میری کمزوری کو دیکھ کے، میری جناب شکل و صورت کو دیکھ کے انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور بڑی حقارت والی نگاہ سے میری طرف دیکھا، اور آپس میں ایک دوسرے کی نظروں میں آنکھیں ڈال کے گویا یہ اشارہ کیا کہ یہ آنے والا افلاس زدہ شخص،
یہ آنے والا بغیر جبہ و دستار کے شخص یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور داتا علی اجویری کا جملہ سن کے خدا کی قسم میری روح تڑپ اٹھی۔ آپ فرمانے لگے ہاں اس وقت وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان میں نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں واقعی ان میں سے نہیں تھا، میں واقعی ان میں سے نہیں تھا۔ یار آج ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہماری کیفیات کیا بن گئی ہیں؟ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے معیار پیری کیا بنا لیا۔ ارے یہ پیری تو وہ تھی کہ جو ٹوٹے ہوئے زنگ آلودہ دلوں کو محبت مصطفیٰ سے جوڑ دے۔ یہ پیری تو وہ تھی کہ جو بکھری ہوئی روح کو جمع کر کے نا مکین گنبد خضرا کی ذات کا مسافر بنا دے۔ یہ پیری تو وہ تھی کہ جو آپ کو بے راہ روی سے ہٹا کے خدا اور اس کے رسول کا راستہ بتا دے۔ آج پیر خانوں پہ اگر خلاف شریعت کام ہو تو اس پیری کو کیا کرنا؟ آج پیر خانوں پہ مال و دولت کی مار ہو تو اس پیری کو کیا کرنا؟ آج مرشد خانوں پہ مال و دولت کی طلب ہو تو اس پیری کو کیا کرنا؟ ارے میں جس فقیر کو جانتا ہوں، میری جس ذات کے ساتھ نسبت ہے، حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سیدنا عثمان غنی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 3 مرتبہ اپنا جتنا بھی مال تھا، اپنی جتنی بھی دولت تھی، 3 مرتبہ اپنے گھر سے، اپنے لنگر سے ہر چیز کو خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 مرتبہ نہ لنگر کے اندر کوئی برتن رہنے دیا، نہ اناج کا دانہ رہنے دیا، نہ اپنے گھر کے اندر کوئی برتن رہنے دیا، نہ اناج کا دانہ رہنے دیا۔ لانگڑی سے کہا کہ لنگر کے اندر جتنی بھی چیزیں، رات ان تمام چیزوں کو تقسیم کر کے پھر لنگر کا دروازہ بند کرنا ہے، اور گھر کے اندر بھی جو کچھ تھا ہر چیز کو رائے خدا میں لٹایا، نہ کوئی پیسہ رہنے دیا، نہ کوئی اناج رہنے دیا، نہ کوئی برتن رہنے دیا، ہر چیز کو 3 مرتبہ آپ نے سیدنا عثمان غنی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس تمام چیزوں کو رائے خدا میں خرچ کر دیا۔ ارے یہ فقیری ہے، یہ فقیری نہیں ہے کہ اس انتظار میں ہو کو مرید آئیں گے اور مریدوں کے لیے لڑائی ہو، مال و دولت کے لیے لڑائی ہو، جاؤ حشمت کے لیے لڑائی ہو۔ ارے یہ جاؤ حشمت کے لیے لڑائی فقیری نہیں ہے، فقیری تو یہ ہے جو کچھ پاس ہو اسے رائے خدا میں لٹا دیا جائے۔ آج ہمارے آستانوں کا بھی بیڑا اسی وجہ سے غرق ہو چکا ہے کہ ہم نے مطمع نظر اپنے بزرگوں کے راستے کو نہیں بنایا، مال و دولت کو بنایا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ فقیری وہی تھی جو داتا علی اجویری کی تھی، فقیری وہی تھی جو معین الدین چشتی اجمیری کی تھی، ارے فقیری وہی تھی جو تاجدار گولڑا کی تھی، کہ جس وقت لنگر کا حساب ہوا، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا لنگر لاکھوں روپے کا مقروض تھا، اور ہندی بنیا جو تھا آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کے سوال کرتا تھا کہ میرا پیسہ واپس کر، تو نے جو پیسہ میرے سے ادھار لے رکھا ہے۔ اور وہ پیسہ کہاں لگا تھا؟ مہر علی شاہ کے اپنے گھر پہ نہیں لگا تھا، خدا کی قسم لوگوں سے ادھار لے کے مخلوق خدا کو کھلایا کرتے تھے، یہ فقیری ہوا کرتی تھی۔ اور حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب کا جب وصال ہوا تو وصال کے وقت 1,00,000 روپے کا جو تھا لنگر مقروض تھا، لنگر 1,00,000 روپے کا مقروض تھا، اور وہ پیسہ حضور قبلہ عالم نے اپنی عیاشیوں پہ نہیں لگایا تھا، آنے والی مخلوق خدا کی خدمت پہ لگایا تھا، مخلوق خدا کے لنگر پہ لگایا تھا۔ یہ فقیری ہوتی ہے، ہم اسے فقیری سمجھتے ہیں اور اسی فقیری کو مانتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بڑی ذمہ داری سے کہ داتا علی اجویری فرماتے انہوں نے کھانا کھا کے نہ چھلکے مجھے مارے، خربوزے کھائے، تربوز کھائے، اور کھانے کے بعد مجھے چھلکے مارے اور بڑی حقارت سے دیکھا۔ اور ایک آدمی میرے پاس روٹی لے کے آیا، فرمایا ٹھنڈا سالن اور کئی دن کی سوکھی روٹی، کئی دن کی سوکھی روٹی اور ٹھنڈا سالن اس نے لا کے میرے آگے رکھا، کہا لے کھا۔ اور اوپر لنگر چل رہے ہیں جناب، طرح طرح کے کھانے، مرغن، غذائیں، فروٹ، ہر چیز کی بوتاب لگی ہوئی ہے، اور خدا کے نام پہ انہوں نے یہ دیا۔ فرماتے میں نے کھایا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اور اس داتا علی اجویری کے جو الفاظ تھے، خدا کی قسم کشف المجوب کے اندر نقل ہیں،
فرمایا اس دن میں جتنا خوش تھا اس سے پہلے میں کبھی زندگی میں اتنا خوش نہیں ہوا. یہ داتا علی اجویری کے الفاظ ہیں. فرمایا اس دن میں جتنا خوش تھا نا پوری زندگی میں کبھی اس سے زیادہ خوش نہیں ہوا. فرمایا خوش کس وجہ سے تھا کہ جس وقت وہ مجھے چھلکے مار رہے تھے تو وہ خوش ہو رہے تھے, وہ مجھے پرانا کھانا دے کے خوش ہو رہے تھے, میرا تمسخر اڑا کے خوش ہو رہے تھے. اور داتا علی اجویری کے الفاظ ہیں. فرمایا میں اس وجہ سے خوش تھا کہ آج رب کی مخلوق میری وجہ سے خوش ہے, میرا رب مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا, میرا رب مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا. اسے کہتے ہیں فقیری. فرمایا جس وقت انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے نا تو پھر رب کائنات فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ ہاں وہ کہ جو ڈرا اس دنیا کے اندر کہ کل میں نے حشر کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اسے جواب دینا ہے, زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا حساب پیش کرنا ہے, کمائی کہاں سے کی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے, اپنے سے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. کوئی مظلوم میرے پاس آیا تھا, میں مسند صدارت پہ تھا, حکومت پہ تھا, طاقت میں تھا, قوت میں تھا, میں نے اس مظلوم کے ساتھ کیا کیا؟ میں مسند قضات پہ بیٹھا تھا, قاضی تھا, جسٹس تھا, میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں دکان پہ بیٹھا تھا, کوئی سودا لینے کے لیے آیا, میں نے اسے کتنا تول کے دیا؟ کوئی گھر میں بیٹھا تھا, کوئی مانگنے والے آیا, میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میرے غریب بھتیجوں کی زمین میرے ساتھ جڑ رہی تھی, میں نے اپنے قبضہ کیا, میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب سوالوں کے جواب پوچھے جائیں گے. فرمایا اس کا جو خوف رکھے گا نا دنیا میں میرے ساتھ, اس چیز کا خوف رکھے گا. آج دیکھ لیں ہماری کیفیات. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہ جو ڈرا اپنے رب کی ذات سے کہ میں نے کل رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنے نفس کو روکا خواہشات سے. تو خدا فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ہاں پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور آگے پھر رب کائنات اس سورہ مقدسہ کے تمام کلام مضبوط کو سمیٹ رہا ہے, اور خدا پوچھ رہا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, کہ محبوب یہ جو میں نے احوال قیامت ذکر کیے نا, یہ سن کے کچھ لوگوں کے دل تو نرم ہو گئے ہوں گے, اور کچھ لوگ ایز تمسخر دونوں طریقوں سے پوچھتے ہوں گے کہ بتائیے تو صحیح قیامت کب آئے گی. یسألونک عن الساعۃ, کہ وہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں ایان مرساہا, کہ کب وہ آئے گی, وہ کب قائم ہوگی. تو اے محبوب فرما دیجئے, آپ نے خدا فرمانے لگا فیم انت من ذکراہا, تو فرمایا محبوب اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق. اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے, وہاں پہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے کیوں جی خدا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فیم انت من ذکرہ, کہ محبوب قیامت کے ذکر کرنے میں آپ کا کیا تعلق ہے, آپ کا کیا واسطہ ہے, آپ کا کیا تعلق ہے. تو وہ لوگ یہ جواب عمومی طور پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, اس آیت کو اعتراض بنا کے کہتے ہیں جی خدا نے کہہ دیا محبوب کو آپ کو قیامت کے متعلق کیا پتہ ہے, آپ کیوں قیامت کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ یاد رکھیں جو الفاظ ہے نا من ذکراہا, ذکر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے چیز کا نہ پتہ ہونا. اگر یہ خدا کہتا ہے محبوب کہہ دو کہ مجھے نہیں پتہ تو پھر اور بات تھی. یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے فیم انت من ذکرہ, کہ محبوب اس کے ذکر کرنے سے آپ کا کیا تعلق. اب ذکر وہی ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو پتہ ہو اور اس کا تذکرہ کرے. تو محبوب پتہ ہے تجھے, لیکن ان لوگوں کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا ہے, لوگوں کو بتانا نہیں ہے, تاکہ لوگ بے خوف نہ ہو جائیں قیامت کے احوال سے. ہر ایک انسان یہ سمجھے کہ پتہ نہیں صبح اٹھوں گا تو قیامت آ جائے گی, اس وجہ سے قیامت کا ذکر لوگوں سے چھپا کے رکھنا ہے. اور آگے فرمایا الی ربک منتہاہا, تو آپ فرما دیجئے کہ آپ کے رب کی طرف ان کی انتہا ہے. تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب اس کو قائم کرنا ہے, میں کیوں بتاؤں, میرا تذکرہ کیا ہے, میرا ذکر کیا ہے.
اور فرمایا انما انت منذر من یخشا. آگے اسی آیت کے اندر خدا نے جواب دے دیا, فرمایا کہ بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اس سے کہ جو ڈرنے والا ہے. فرمایا محبوب آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو کہ جو ڈرنے والا ہے. آپ کا کام تو یہ کہ آپ لوگوں کو بتائیں, رب رسول کے احکامات کی طرف لے کے آئیں, خدا اور اس کے رسول کا دین بتائیں. آگے رب کائنات نے احوال قیامت یعنی سورہ مقدسہ کی آخری آیت خدائے وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کأنہم یوم یرونہا. فرمایا کہ جس دن قیامت آ جائے گی نا اور وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اب یہ دیکھیں خدائے وحدہ لا شریک نے احوال جگہ جگہ پہ بیان کر کے میرے مصطفیٰ کو ہر چیز بتا دی تھی. کملی والے کو پتہ تھا, لیکن فرمایا لوگوں کے سامنے اس راز کو ظاہر نہیں کرتا. فرمایا کأنہم یوم یرونا, فرمایا جس دن وہ اس قیامت والے دن کو دیکھیں گے نا. آج تو ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بڑی لمبی زندگی ہے, 60 سال کی زندگی ہے, 70 سال کی زندگی ہے. کہتے ہو بھائی 70 سال زندگی ہے. میں اللہ معاف کرے اس دن ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا, بڑی عجیب داستان ہے ابھی بھی. تو وہاں پہ کسی آدمی نے نا دوسرے کو کہا بھائی داڑھی رکھ لے. کہنے والا بھی 70 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوگا اور جسے کہا جا رہا ہے وہ بھی تقریباً 60-70 کے لگ بھگ ہوگا. تو اس نے کہا بھائی داڑھی رکھ لے. تو جس کو کہا گیا اس کے الفاظ سن کے یقین کریں میرا بدن کانپ گیا. اس نے کہا یار ابھی عمر ہی کیا ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں. تو ہم اس دنیا کی زندگی کو بڑا وسیع اور بڑا لمبا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں موت کو بھول چکے ہیں. خدا فرما رہا ہے کہ انہم یوم یرونا, جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے نا, قیامت والے دن کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے, لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. ہم تو جو زندگی گزار کے آئے ہیں نا وہ تو اس دن کے مقابلے میں اسی طرح ہے کہ جس طرح اس دن کا, اس زندگی وہ پوری زندگی اس دن کا ایک دن ہو یا ایک رات ہو یا اس کا قلیل حصہ ہو. یعنی اس پوری زندگی, اس پوری حیات کو, یہ جو پوری زندگی نظام کائنات سجائے, فرمایا الا عشیۃ او ضحاہا. تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بس ایک شام یا ایک صبح کا کچھ حصہ دنیا میں رہے. اتنا بڑا دن وہ ہوگا. اور اگر قیامت کا ایک دن اتنا بڑا ہوگا جو حساب و کتاب کا ہے تو اگلی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کیفیت کیا ہوگی. یہی تو خدا کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور اسی سمت پہ تو لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہم ہیں کہ رب کے قرآن کے ساتھ جڑ ہی نہیں رہے, رب کے قرآن کے احکامات کے ساتھ نسبت ہی نہیں جوڑ رہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بس یار اسی زندگی میں کماؤ کھاؤ, یہ بڑی لمبی ہے نہیں ختم ہوگی. بھائی نہیں, خدا کہہ رہا ہے الا عشیۃ او ضحاہا. جب اس زندگی میں جاؤ گے نا پھر کہو گے یہ تو ایک شام کی زندگی تھی جو ہم گزار کے آ گئے, یہ تو ایک رات کی زندگی تھی, ایک دن کی زندگی کے برابر تھی جو ہم گزار کے آ گئے. تو دوستو کوشش یہی ہونی چاہیے. یہ خطابات جمعہ کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے, انشاءاللہ تعالی العزیز ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے کچھ ٹائم, یعنی اگر آپ لوگ وقت پہ آئیں تو ہم اس کا سلسلہ یہ کر رہے ہیں کہ آخری تقریباً 1:30 پہ خطاب ختم کر کے یا 35 منٹ کے خطاب ختم کر کے 5-7 منٹ ہم مسائل ضروریہ پہ بھی گفتگو کریں گے. یعنی جو ہماری زندگی کے فقہی احکام ہیں نا, انشاءاللہ ہم طہارت سے شروع کریں گے کہ وضو کرنے کا طریقہ, اس طرح ایک ایک چیز ہر جمعے کو بیان کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہمارے اس نماز جمعہ کا جو مقصد ہے نا وہ یہ تقریر کرنا, یہ کوئی میری اپنی بلے بلے کروانے کے لیے بھی نہیں ہے, یا اللہ معاف کرے, یہ تو مقصد یہ ہے کہ کچھ علم دین آپ تک پہنچے, خدا رسول کا دین آپ تک پہنچے, رب رسول کے احکامات آپ تک پہنچے. اس ممبر پہ بیٹھ کے نہ کسی کی دل آزاری مقصود ہوتی ہے, اس ممبر پہ بیٹھ کے نہ کوئی سیاست مقصود ہوتی ہے, اس ممبر پہ بیٹھ کے نہ کوئی مسلکی انتشار مقصود ہوتا ہے, اس ممبر پہ بیٹھ کے نہ کوئی ذات کی اونچائی مقصود ہوتی ہے. مقصود یہ ہوتی ہے کہ اس رب کے قرآن کے اندر جو ہے وہ آپ تک پہنچے, اس رب کا قرآن ہمیں جو بتا رہا ہے وہ آپ تک پہنچے. اگر آپ لوگ ٹائم لے کے آتے ہیں ہفتے کے اندر, یہ تربیت کا جو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہمیں ملتا ہے, یہ زندگی کو ہماری کو بدل کے رکھے, ہمیں مقصد حیات بتائے.
ہم پورا ہفتہ اپنی کمائی میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، دین کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ جو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں دین آپ تک پہنچاؤں، اور آپ کی بھی کوشش یہ ہو کہ یہ دین حاصل کریں۔ میں بالخصوص پھر تمام دوستوں کو یہ کہوں گا کہ آج تعداد کافی کم نظر آ رہی ہے، میری ایک چھٹی سے کافی فرق پڑا ہے۔ بہرحال آپ مہربانی فرمائیں کہ وقت پہ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ مسائل ضروریہ، وضو کے اوپر، طہارت کے اوپر، پھر نماز کے اوپر، اسی طرح تھوڑی سی مختصر سی چیز، یعنی 5 منٹ کا صرف ایک بیان یا گفتگو ایسی ساتھ ساتھ بیان کر دیا کریں گے، تاکہ ہمارے جو ضروری مسائل ہیں، جو ضرورت کی چیزیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم وضو، بعض دفعہ ہم میں ایک غلطی ہوتی ہے اور ہم پوری زندگی اسی غلطی کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے، نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ ہم نے وضو کیسے کیا، پوری زندگی اس ایک غلطی کے ساتھ ہم گزار دیتے ہیں۔ جو بچپن میں سیکھتے ہیں نا، بچپن میں سیکھتے ہیں وہ چیزیں ہم بڑھاپے تک اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، پوری زندگی اس غلطی کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں، نہ کوئی بتاتا ہے نہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے ہم یہ ساتھ کریں گے کہ آخری جو 5-7 منٹ ہوں گے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ مسائل ضروریہ پہ بھی گفتگو ساتھ جاری کریں گے۔ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔